لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی بالقدر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتمداران سید الشہداء، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں مسلسل سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس ماہ محرم کے عشرہ اولا 1446 ہجری میں جو مسجد اور امام بارگاہ مرکز محمد وآل محمد ابراہیم کیمپ جاپان میں منعقد ہو رہا ہے، اسی سورہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں معروضات پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی اسی سورہ کے ذیل میں گفتگو رہے گی، اور انشاءاللہ باقی جتنے بھی ہمارے پاس 4 یا 5 دن بچے ہیں تو اسی سورہ کے ذیل میں ہم گفتگو کرتے رہیں گے۔ ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، انا شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب آپ کا دشمن جو ہے وہ بے اولادہ ہے، بد نسلہ ہے، ابتر ہے۔ کل کی ہماری گفتگو یہ تھی کہ خدا نے، پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ جو پورے قرآن میں استعمال نہیں ہوئے، یعنی اس کو قرآن میں تکرار نہیں کیا گیا ہے۔ کچھ الفاظ اللہ نے یہاں جو استعمال کیے، ان الفاظ میں سے پہلے آتینا تھا، پھر اس کے بعد کوثر ہے، فصلے ہے، سلے تو آیا ہے، فصلے نہیں آیا، اس کی تفسیر میں نے تھوڑی سی کی تھی، اور وانحر ہے، شانیہ کا ہے، اور ابتر ہے۔ یہ لفظ ایسے ہیں جو سورہ کوثر ہی میں آئے ہیں، اس کے علاوہ قرآن میں نہیں آئے۔ کہ پروردگار عالم نے اس سورے میں اپنے رسول کو 5 مرتبہ خطاب کیا ہے، 5 مرتبہ مخاطب کیا ہے، امر حاضر کے ذریعے سے، یعنی امر معلوم کے ذریعے سے فصل وانحر میں، اور 3 جگہ پر جو ہے کاف خطاب کے ذریعے سے، آتینا کا، رب فصل ربک اور شانیہ کا۔ یہ جو کاف آیا ہے، یہ کاف خطاب کے لیے آیا ہے، تو 3 مرتبہ کاف خطاب کے ذریعے اور 2 مرتبہ صیغہ امر کے ذریعے سے خطاب کیا۔ اور آخری گفتگو ہماری جو لفظی حوالے سے تھی وہ کل شانیہ پر آ کر ختم ہو گئی تھی کہ اللہ نے یہاں پر نہ ماضی کو استعمال کیا ہے اور نہ ہی فعل مضارع کو استعمال کیا۔ ماضی اس زمانے کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں دلالت کرتا ہے، اور مضارع اس زمانے کو، اس فعل کو کہتے ہیں جو حال اور آنے والے زمانے پہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ نے کہا انا شانیہ کا هو الابتر،
اے میرے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہے، تو نہ ماضی کے ذریعے سے کہا کہ ماضی والا دشمن، نہ حال اور استقبال کے ذریعے سے کہا کہ ابھی کا یا آنے والا، بلکہ اس میں فاعل رکھ کر یہ بتا دیا کہ اس میں فاعل میں تینوں زمانے ہوتے ہیں، ماضی بھی ہے، حال بھی اور استقبال بھی ہے۔ یہ بتا دیا کہ اے میرے حبیب چاہے دشمن تمہارا ماضی کا ہو، حال کا ہو یا آنے والے زمانے میں ہو، ہے ابتر۔ اب ابتر کسے کہا جاتا ہے ذرا سی تشریح اس کی کر دوں، اور پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے اب ان کے اسماء اور ان کی کنیت اور ان کے القاب اس طرف تھوڑا سا چلا جائے، کیونکہ ابھی تو سورے سے نہیں نکل پائی ہماری بات۔ ابتر کی ذرا تھوڑی تشریح میں آپ کی خدمت میں کر دوں اور بات کو پھر آگے بڑھایا جائے۔ ایک مقدمہ ہے، ایک تمہید کے طور پہ 2-3 جملے میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے پروردگار عالم جو ہے اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز بھی ہے۔ پھر میں بچوں کے لیے جملہ دہرا دوں، اسباب ساز بھی ہے اللہ اور اسباب سوز بھی ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا اس کا؟ پروردگار عالم بنے بنائے اسباب کو ختم بھی کر سکتا ہے اور جہاں اسباب نہ ہوا سبب بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب تھوڑا سا میرے ساتھ آپ کو پیچھے چلنا پڑے گا۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے کیا ہے، مشکل یہ ہے کہ فرش اعضاء خالی ہوتا ہے، لوگ امام بارگاہ کے باہر ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک جملہ میں پھر کہہ دوں کہ ارادہ جو ہے نا، ہمارا ارادہ، گھر سے ہمارا ارادہ ہے فرش اعضاء پہ جانے کا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں فرش اعضاء تک جانا ہے۔ جب یہ ارادہ لے کر ہم دروازے تک آ گئے امام بارگاہ کے، تو وہاں ارادہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، نہ کسی سگریٹ کے ذریعے، نہ کسی کی بات کے ذریعے، نہ کسی اور کام کے ذریعے۔ ارادہ جو ہے، جو گھر سے چلے ہو جس ارادے سے، وہ ارادہ یہاں ہی آ کر تمام ہونا چاہیے، فرش اعضاء پر ہی آ کر ہمارا ارادہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ارادہ امام بارگاہ کے دروازے پہ ٹوٹ گیا تو پھر ہمارے ارادے میں استحکام نہیں ہے، ہمارے ارادے میں مضبوطی نہیں ہے، ہمارا ارادہ پائیدار نہیں ہے، بلکہ وہ ارادہ کہاں تک ہونا چاہیے ہمارا امام بارگاہ میں فرش اعضاء تک ارادہ ہو، کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو اگر متوجہ بھی نہیں ہے، اگر شعر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یا مولانا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پرانی لگ رہی، نئی لگ رہی، اچھی نہیں لگ رہی، تو کم سے کم میں اتنا کہتا ہوں فرش اعضاء پہ بیٹھنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو ہے عبادت ہے، اور عبادت جو ہے یہاں جو اب اس وقت ہم انجام دے رہے ہیں تو سب مل جل کے انجام دے رہے ہیں، تو جتنا بھی وقت ہمارے پاس ملتا ہے، 40 منٹ ملے، 45 منٹ میں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، زیادہ تر یہاں جاپان میں تو 2 گھنٹے کی کہانی ہے، جہاں بھی ہے 7 سے 9 تک ختم ہونا بھی پروگرام، 7 سے 9:30 تک ختم ہونا ہے۔ ان لوگوں کو دیجیے جو 2-2 گھنٹہ مرثیہ سن رہے ہیں، 2-2 گھنٹہ سود و سلام سن رہے ہیں، 1-1 گھنٹہ پہلے سے آگے فرش اعضاء پہ بیٹھ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں رات میں جو لائیو مجلس ہے ماشاءاللہ کراچی سے چل رہی ہیں، علی رضا رضوی صاحب کی، میں تو مانتا ہوں شاید 2-2 گھنٹہ پہلے لوگ آگے بیٹھ رہے ہوں، جتنا مجمع ہے وہاں۔ شہنشاہ نقوی صاحب قبلہ جو ہے وہ پڑھ لیں، کتنا مجمع ہو رہا، عقیل غروی صاحب پڑھ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ آگے بیٹھے ہیں نا، وہ شاید دوپہر سے ہی تیاری کرتے ہوں گے کہ ہمیں جا کے آگے بیٹھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد کے۔ اب دن کتنے سے زیادہ ٹائم کتنا دن، 5 تاریخ آ گئی یار، 5 تو ختم ہی ہو گئی نا، اب تو 6 مانیے، 6 شروع ہو گئی، 4 دن اور ہیں۔ اس 4 دن میں ہمیں جو ہے کیا ہے، جتنا بھی گریہ کرنا ہے، جو بھی ماتم پرسہ کرنا ہے وہ ہم کر لیں۔ ابھی جو ہے یہ سوچیں وہ باہر بیٹھا تو میں بھی ابھی چلوں گا، نہیں، اس کے لیے نہیں آئے گا، ہم اس کے چکر میں نہیں آئے گا، یہ بیٹھا تو میں، میسم بھائی بیٹھے تو میں بھی جبھی چلوں گا، فلاں بیٹھے تو میں جبھی چلوں گا، نہیں، ہم آئے ہیں مجلس کے لیے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے شہزادی بیٹھی ہیں تو ہمیں بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بیٹھ گئی، اگر یقین ہے تو پھر انہیں اکیلا کیوں چھوڑا، پھر نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، جب وہ آ گئی تو پھر ان کے ساتھ، کیونکہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ
کہ جب فرش عذاب بچتا ہے تو سب سے پہلے امام حسین کی ماں آتی ہے، اور جب ماں آ گئی تو پھر ہمیں عزاداروں کو آ جانا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک چیز تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو اللہ جو ہے کیا ہے، وہ اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز بھی ہے۔ اسباب ساز بھی ہے اللہ، اسباب سوز بھی ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی اللہ اگر سبب ہے تو اسے ختم بھی کر سکتا ہے، سبب نہیں ہے تو اسے پیدا بھی کر سکتا ہے۔ ابتر کا تانا رسول کو دیا کس نے تھا؟ نام بھی میں نے بار بار دہرایا ہے، یعنی کفار و مشرکین نے دیا، لیکن سب سے زیادہ میں نے نام بھی دہرایا ہے۔ پتہ نہیں کسی کے ذہن میں رہا ہو یا نہیں رہا ہو، لیکن میں دہرا دیتا ہوں۔ عاص ابن وائل نے دیا، اور میں روایت بھی وہ پڑھی تھی کہ ایک دن عاص ابن وائل رسول اکرم سے مسجد کے سامنے گفتگو کر رہا تھا۔ مسجد کے اندر صحابی بیٹھے تھے۔ جب یہ عاص ابن وائل جو ہے گفتگو کر کے اندر گیا ہے تو لوگوں نے سے پوچھا تم کس سے بات کر رہے تھے؟ تو الیاذ باللہ اس کا کیا جملہ تھا؟ اس نے کہا تھا میں ایک ابتر سے بات کر رہا تھا، یہ جملہ اس نے کہا تھا۔ تو عاص ابن وائل، اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز بھی ہے۔ عاص ابن وائل کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نے اسے 10 بیٹے دیے تھے۔ ایک تو عمر عاص، اس کے علاوہ 9 بیٹے اور تھے۔ سب سے زیادہ تانا جو دیا کس نے دیا؟ عاص ابن وائل نے دیا۔ اللہ اسباب بناتا بھی ہے اور اللہ اسباب بگاڑتا بھی ہے، یعنی بنے بنائے کو بھی بگاڑ دیتا ہے اور نہ ہوتے ہوں تو پیدا کر دیتا ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب جناب موسیٰ فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو بچا کر لے جا رہے تھے، اور جب دریائے نیل کے کنارے پہنچے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا تھا اور دریائے نیل کو بنی اسرائیل نے دیکھا تھا، تو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہا تھا اِنَّا لَمُغْرِمُونَ، ہم تو اس میں غرق ہو جائیں گے، ہم تو اس میں ڈوب جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ دریا پر پہنچے پیچھے سے انہوں نے کیا دیکھا؟ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے ان کے کیا تھا؟ دریا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دریا کو دیکھا تھا تو فوراً یہ جملہ کہا تھا کہ ہم تو اس میں ڈوب جائیں گے، ہم تو اس میں غرق ہو جائیں گے۔ تو جناب موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ گھبراؤ مت، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا کہا تھا؟ کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز بھی ہے۔ تو جب یہ لشکر پہنچا تو یہ لشکر گھبرایا، کس سے گھبرایا؟ دریائے نیل سے گھبرایا۔ جناب جو ہے موسیٰ نے کیا کہا؟ اب جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کر رہا ہوں، اس سے اگلا جملہ کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ کہ گھبراؤ مت، میرا رب جو ہے کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ نبیوں کے ساتھ رہ کے لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ بھائی اس سے بڑا جملہ اور کوئی ہو سکتا ہے اس مجلس کا؟ اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کی توجہ چاہیے اور بات جو آگے بڑھتی چلے گی۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جو ہے کیا نبیوں کے ساتھ رہ کر گھبراتے کیوں ہیں؟ میری سمجھ میں تو صرف اتنا ہی جملہ آیا ہے، اگر یہ جملے پہنچ جائیں آپ تک، اتنا ہی میری تو سمجھ میں آیا ہے کہ نبی کے ساتھ رہ کے وہ گھبراتا ہے جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے اور عقیدہ نبوت کمزور ہوتا ہے۔ بھائی نبی کے ساتھ رہ کے تو وہی گھبرائے گا نا کہ جس کا عقیدہ توحید کمزور ہو اور عقیدہ نبوت کمزور ہو۔ اب پھر میں جملوں کو بدل رہا ہوں، اب جو بھی نبی کے ساتھ ہو اور اس کا عقیدہ توحید کمزور ہو اور عقیدہ نبوت کمزور ہو، نبی کے ساتھ چاہے وہ غار میں ہو یا غار سے باہر ہو، اس پہ گھبراہٹ جاری رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔ اللہ جو ہے کیا ہے وہ اسباب ساز بھی ہے اور اسباب سوز بھی ہے، اسباب بناتا بھی ہے اور اسباب بگاڑتا بھی۔ اب یہ گھبرا گئے، کہا موسیٰ پیچھے سے تو لشکر آ رہا، اب ہم کیا کریں؟ آپ پہلے یہ مت سوچئے گا کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں، میں وہیں ہوں جہاں ہوں، انہی وادیوں میں گھوم رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے کوئی گوشہ جو ہے کیا ہے وہ فضیلت کا رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جب یہ گھبرا گئے تو جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ جناب موسیٰ نے کیا کرا؟ عصا کیا ہے؟ دریائے نیل پر مارا۔ جیسے مارا تو ہوا کیا؟ قرآن کی داستان ہے یہ، میری اپنی داستان نہیں ہے، قرآن راستہ بن گیا ہے، راستہ
جناب موسیٰ کے ساتھ کتنے قبیلے کے لوگ تھے, کتنے لشکر تھے, یعنی 12 ٹکڑیاں تھی, 12 طرح کے لوگ تھے نا. جب جناب موسیٰ نے عصا مارا کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے. وہ سارے کے سارے ان راستوں پر چلے گئے. جناب موسیٰ بھی اس راستے پر پڑ گئے, وہ لشکر والے بھی اس پر پڑ گئے. اب جب فرعون کا لشکر آیا انہوں نے بھی دیکھا کہ یہاں تو راستے جو ہے کیا ہے وہ بنے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی موسیٰ کا لشکر گیا اس پیچھے پیچھے وہ بھی چل دیے اس راستے پہ. فرعون کا لشکر بھی پڑ گیا. اب تاریخیں یا روایتیں مفسر تفسیریں کیا بتاتی ہیں کہ ادھر جو ہے جو لشکر بنی اسرائیل کا تھا موسیٰ کا لشکر, اس کے موسیٰ کے لشکر کا جو آخری آدمی تھا جناب موسیٰ کا وہ باہر نکلا. فرعون کے لشکر کا آخری آدمی انٹر ہوا, یعنی وہ باہر اور یہ انٹر. جیسے ہی یہ انٹر ہوا اور وہ باہر نکلا پانی آپس میں وہ دیواریں مل گئی. جب وہ دیواریں مل گئی تو کیا ہوا؟ پورا لشکر غرق ہو گیا. اللہ اسباب ساز بھی ہے, اسباب سوز بھی ہے, اسباب پیدا بھی کرتا ہے اور پیدا ہوا کو بگاڑ بھی دیتا ہے. اب سمجھ میں آئی نا بات؟ ابھی اسباب پیدا کیے تھے 1 منٹ میں بگاڑ دیے. موسیٰ کے لیے سبب پیدا کیا, فرعون کے لیے وہی سبب بگاڑ دیا. یعنی راستہ بنایا کس کے لیے؟ موسیٰ کے لیے. راستہ ختم کر دیا کس کے لیے؟ فرعون اور اس کے لشکر کے لیے. اب ہمیں یہاں بھی ایک جملہ سمجھ میں آ گیا کہ راستہ قوموں کو نہیں بچاتا ہے. تو شاید نہیں پہنچا یہ جملہ. راستے قوموں کو نہیں بچاتے ہیں بلکہ رہبر قوموں کو بچاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے راستہ نہیں بچائے گا. کبھی کوئی اس دھوکے میں ہو جائے کہ ہمیں راستہ بچا لے گا, راستہ نہیں بچائے گا. رہبر جو ہے کیا ہے وہ قوموں کو بچاتے ہیں, راستے نہیں بچاتے کہ راستے میں پڑ گئے تو چلے گئے. کیا پتہ یہ راستہ کہاں نکل رہا ہو, پتہ ہی نہیں ہمیں جو ہے یہ ہائی وے کہاں اس کی انتہا ہے, پتہ ہی نہیں. پڑ گئے گاڑی کو لے کے ڈال دیا. جب مقصد کا ہی نہیں پتہ ہمیں تو بغیر مقصد تو تیر چلانا بے ہدف ہے نا, کوئی ہدف ہی نہیں ہے نا. تو صحیح ہے نا. تو راستے جو ہے کیا ہے وہ نہیں بچاتے, رہبر جو ہے کیا ہے وہ بچاتے. اللہ اسباب ساز بھی ہے اور اللہ اسباب سوز بھی ہے. اب ایک جملہ اور کہہ دو, طبیعت کر رہی ہے یہ جملہ بھی کہنے کا ریاض بھائی. کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بنے نا, 12 راستے. 12 ٹکڑیاں ان 12 راستوں سے گزر گئی, ٹھیک ہے نا. 12 راستے بنے, 12 کا لشکر, 12 ٹکڑیوں کا لشکر ان راستوں سے گزر گیا. اب اگر سب متوجہ ہیں تو بتائیے 12 ٹکڑیاں تھی نا اس لشکر کی, 12 کے 12 گزر گئے. رہبر کتنے تھے؟ رہبر کتنے تھے؟ 1. یعنی عزیزوں کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جب ایک رہبر نے 12 کو بچا لیا تو 12 مل کر ایک فرقے کو نہیں بچا سکتے. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد کے ایک سلوات جو ہے بابا میں بلند پڑھیے. جب ایک جو ہے 12 جو ہے گروہ کو بچا سکتا ہے تو اگر کسی کے 12 رہبر ہوں تو پھر اس کی نجات میں کیا مشکل ہے؟ پھر تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ اسباب ساز ہے, اسباب سوز بھی ہے, ٹھیک ہے. وہ اسباب پیدا بھی کرتا ہے اور سبب کو جو ہے کیا پیدا ہوئے کو اجاڑ بھی سکتا ہے. اب سنیے, ابتر کا تانا کس نے دیا؟ آس ابن وائل نے دیا. آس ابن وائل کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے, جس میں ایک عمر آس ہے اور اس کے 9 بھائی ہیں. اللہ سبب بناتا بھی ہے, سبب بگاڑتا بھی ہے. ارے وہ قادر مطلق جس نے ایک کو 10 بیٹے دیے تھے, اس کی نسل 10 سے بھی نہ چلی. توجہ کیجیے, توجہ. اللہ اسباب ساز بھی ہے, اسباب سوز بھی ہے. یعنی جس کے 10 بیٹے تھے آج کائنات میں اس کی نسل کا نام و نشان نہیں. ارے جس رسول کو اللہ نے ایک بیٹی دی تھی, سلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. یہ ہے عزیزو, اللہ اسباب ساز ہے اور اسباب سوز بھی ہے.
تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ سلیمان نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی۔ تو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب آپ کا دشمن بد نسلہ ہے۔ یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں نا یہ بد نسلیں ہیں، ہم نے تو آپ کو نسل کثیر عطا کی ہے۔ کیا عطا کی؟ نسل کثیر عطا کی ہے۔ دیکھیے یہ ایک علامہ ہے کابل کے، انہوں نے یہ جملے جو ہے کیا ہے وہ اپنی ایک کتاب میں لکھے ہیں، ان کی تحقیق کے طور پہ، مطلب ہر عالم لکھتا ہے، ذرا سا تھوڑا سا متوجہ ہو کے سنیے گا۔ کربلا کا واقعہ جب ہوا، کربلا کا یہ جو چل رہے ہیں، تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ بنو امیہ کا لشکر 12,000 تھا، یعنی 12,000 لوگ بنو امیہ ہی کے تھے۔ اور عاشور کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عاشور کے بعد جناب فاطمہ کی اولاد میں سے 3 بچے تھے۔ صرف کتنے بچے تھے؟ 3 بچے تھے، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور جناب حسن مصنع۔ جناب حسن مصنع امام حسن کے بیٹے ہیں جو جنگ کربلا میں شہید ہوئے تھے اور زخموں سے چور ہو گئے تھے۔ جب 11 محرم کو یہ ظالمین جو ہے شہداء کے سر کاٹ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جناب حسن مصنع میں رمق حیات باقی تھی، یعنی زندگی باقی تھی۔ اب انہوں نے جو سر کاٹنا شروع کیا تو وہ لکھتے ہیں کہ جو ان کے ننیحالیہ تھے، جناب حسن مصنع کے ننیحالیہ تھے، انہوں نے جو ہے اس لشکر کو، انہیں ظالموں کو روکا کہ نہیں، ہم جو ہے اپنے سامنے حسن مصنع کا سر کاٹنے نہیں دیں گے۔ اور جناب حسن مصنع کو کوفے لایا گیا، ان کے زخموں کو سلا گیا، علاج ہوا، اور وہ جب شفا ان کو مل گئی تو ان سے جناب امام حسن کی نسل چلی ہے۔ تو امام حسن کی نسل کس سے چلی ہے؟ جناب حسن مصنع سے۔ اور آپ کے بارے میں یہ ملتا کہ آپ امام حسین کے داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے، ٹھیک۔ اور کون بچا تھا؟ امام زین العابدین اور امام باقر۔ یعنی کربلا کے واقعے کے بعد اولاد فاطمہ میں سے 3 شخص بچے تھے۔ کتنے شخص بچے؟ اولاد فاطمہ میں سے کتنے بچے تھے؟ 3 بچے تھے، امام سجاد، امام باقر اور جناب حسن مصنع امام حسن۔ حسنی سادات جتنی ہے وہ جناب حسن مصنع سے ہے، اور حسینی سادات جتنی ہے وہ کس سے؟ امام زین العابدین سے ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کے اولاد سے 3 بچے، اور ادھر بنو امیہ کے کتنے لوگ تھے؟ 12,000 تھے۔ تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا سورہ کوثر؟ اللہ جو ہے کیا اسباب ساز ہے اور اسباب سوز بھی ہے، تو یہی تو ہے سورہ کوثر کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی، ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی۔ اب قیامت تک یہ پورا عالم شہزادی فاطمہ زہرا کی اولاد سے بھرا رہے گا۔ اور ایک کوثر کے معنی میں نے کیا کیے تھے؟ کوثر کے ایک معنی یہ ہے کہ جس تعداد کو گنا نہ جا سکے، جس تعداد کو، جس کثرت کو گنا نہ جا سکے۔ آج کتنی اولاد فاطمہ ہیں؟ اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اس دنیا کے خطے پہ کتنی اولاد فاطمہ ہیں؟ پھر وہ یہاں ایک جملہ اور لکھتے ہیں، ایک جملہ اور لکھتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے ہے کہ یہ جناب فاطمہ زہرا کی اولاد کس سے چلی؟ امام حسن اور امام حسین سے چلی نا۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے ایک بیٹے کی شہادت کہاں ہوئی؟ بطن مبارک میں، جب دروازہ گرا تو وہاں یہاں وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ جناب محسن کا قاتل ایک فرد کا قاتل نہیں ہے بلکہ شہزادی کی 1/3 نسل کا قاتل ہے۔ اور لعنت بے شمار۔ کس کا؟ یہ جملہ دیکھیں، ان کی تحقیق ہے، جملے کو آپ محسوس کریں، یعنی کیا انہوں نے لکھا کہ یہ ہے ایک فرد کا قاتل نہیں ہے بلکہ جناب فاطمہ زہرا کی 1/3 نسل کا قاتل ہے۔ اب جو 1/3 نسل کا قاتل ہو شہزادی فاطمہ زہرا کی، تو ہماری نگاہ میں تو رضی اللہ نہیں ہو سکتا، صرف لعنت اللہ ہو سکتا ہے۔ ایک سلوات اور پڑھ دیجئے محمد آل محمد کی اللہ۔ یہاں سے بات سن، وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کی گفتگو چل رہی ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک یہ کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا
کا نام جو ہے فاطمہ زہرا کیوں ہے؟ آپ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو منصورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو صدیقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے 9 نام رکھے. یہ 5ویں امام کی حدیث ہے. 5ویں امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ کے اللہ نے 9 نام رکھے. کتنے نام؟ 9. اور یہ 9 نام ایسے ہیں کہ اگر کسی مریض پہ دم کر دیے جائے نا تو اسے شفا مل جائے. یہ کوئی عزیزو جذباتی جملے نہیں ہیں کہ میں جذبات میں پڑھ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. یعنی ایسے نام ہیں کہ اگر مریض پر دم کر دیے جائیں تو کیا ہو جائے؟ وہ مریض کو شفا مل جائے. اب یہاں سے ذرا سا تھوڑا سا اور پھر تھوڑا میرے ساتھ جڑیے آپ, اور ماشاءاللہ سے جڑے میں اللہ آپ کی سماعتوں پہ رحمت نازل فرمائے. دیکھیں سنیں, جناب آدم سے آدمیت کا سلسلہ چلا, ٹھیک ہے نا, جناب آدم سے. یہاں رک کر بھی ایک جملہ سن لیجئے. یہ روایت بہار الانوار میں سدیر سیرافی سے ہے یہ روایت, اور چھٹے امام سے یہ روایت. اب یہاں سے اس روایت میں یہ جملہ روایت کا پڑھ رہا ہوں, اس جملے پہ اپنے. یہ روایت ہے چھٹے امام سے. ایک شخص آیا مولا کے پاس, چھٹے امام کے پاس, اور چھٹے امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اپنی جدہ کے بارے میں کچھ بتائیے مولا, اپنی جدہ کے بارے میں کچھ بتائیے. اب سنیے امام نے کیا کہا. امام فرماتے ہیں, چھٹے امام ہمارے, اس سے کہ دیکھو مجھ سے میرے بابا نے کہا ہے. چھٹے امام نے کیا کہا؟ مجھ سے میرے بابا نے کہا ہے. میرے بابا کون ہوئے؟ چھٹے امام کے والد کون ہوئے؟ 5ویں امام نے کہا. ان سے ان کے بابا نے کہا ہے, یعنی چوتھے امام نے کہا, امام سجاد نے. ان سے ان کے بابا نے کہا, یعنی امام حسین نے کہا. ان سے ان کے بھائی نے کہا, یعنی امام حسن نے کہا. ان سے ان کے بابا نے کہا, یعنی مولا کائنات نے کہا. ان سے رسول اللہ نے کہا. اب یہ دیکھیں سلسلہ چل رہا ہے نا, ان سے رسول اللہ نے کہا. اب رسول اللہ نے بھی خود نہیں کہا, ان سے جبرائیل نے کہا. اب جبرائیل نے بھی خود نہیں کہا, بلکہ ان کو بھی اللہ نے بھیجا. اب یہ بات کہاں سے آئی؟ اللہ سے آئی. اب دیکھیں سلسلہ آیا نا, یعنی امام جعفر صادق نے کیا کیا؟ ایک سلسلہ بیان کر دیا. سلسلہ بیان کر دیا کہ مجھ سے میرے بابا نے, ان سے ان کے بابا نے, ان سے ان کے بابا نے, ان سے ان کے بھائی نے, ان سے ان کے بابا نے, ان سے رسول اکرم نے, ان سے جبرائیل نے, ان سے اللہ نے. یعنی امام جعفر صادق نے سلسلہ بیان کر دیا. اگر آپ جاگ رہے ہو تو جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں. ارے سلسلہ وہی بیان کرتا ہے جس کا سلسلہ ہوتا ہے. کہاں ہے آپ, کہاں بیٹھے ہیں؟ سلسلہ تو وہی بیان کرے گا نا جس کا سلسلہ ہوگا. ہم سلسلہ یوں فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہم سلسلے والے ہیں, بغیر سلسلے والے نہیں ہیں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد کی عظمت پر. تو سلسلہ بیان کیا, معصوم نے سلسلہ بیان کیا. اب سلسلہ بیان کر کے کیا کہا رسول نے؟ کیا کہا؟ کس کے بارے میں؟ جدہ کے بارے میں. اپنی جدہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری جدہ کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ اپنے نور سے پیدا کیا. کہیں اور سے پیدا نہیں کیا, بلکہ اپنے نور سے پیدا کیا. اب جیسے ہی کب پیدا کیا؟ پوچھا کب پیدا کیا؟ کہا آدم کی خلقت سے پہلے. جناب فاطمہ زہرا کے نور کو کیا کہہ رہے ہیں امام؟ کہ ہماری جدہ کا نور جناب آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا. پوچھنے والے نے پوچھا جب پہلے خلق کیا تو یہ نور تھا کہاں؟ یہ نور تھا کہاں؟ تو امام کہتے ہیں کہ شاخ عرش پر قبہ نور میں یہ نور تھا. کہاں تھا؟ ساقِ عرش پر قبہ نور میں یہ نور تھا. پوچھنے والا پوچھتا کہ جب یہ نور وہاں تھا, قبہ نور میں تھا, تو یہ وہاں غذا کیا استعمال کرتا تھا یہ نور؟ اب امام کے جملے سن لیجئے گا. امام کہتے ہیں کہ تو غذا کے بارے میں پوچھ رہا, ارے اس نور کی غذا تسبیح پروردگار تھی, تحمید پروردگار تھی, الحمد پروردگار تھی. یعنی یہ اس نور کی غذا تھی. اب تسبیح سے سمجھ میں آ رہا نا کہ تسبیح پروردگار یہ نور کر رہا تھا. یہاں تک میں بات لیا ہے آپ کی نا, ٹھیک ہے. اس نور کو کب پیدا کیا؟ جناب آدم کے نور سے پیدا, اپنے نور سے
پیدا کیا. اب سنیے یہاں سے ملائیے گا میری بات. جناب آدم سے آدمیت کا سلسلہ چلا, رسول اکرم کا نور صلب جناب آدم میں اللہ نے رکھا. یہاں سے ایک جملہ ابھی سن لیجئے, ذہن میں بٹھا لیجئے. امام خمینی نے اس بات کو لکھا, آگے وحید نے لکھا, اور بھی کئی مولاناؤں نے لکھا ہے اس بات کو. کیا لکھا ہے کہ آدم سے کہ صلب سے جو نور چل رہا تھا وہ 14 معصومین کا نہیں تھا بلکہ 13 معصومین کا تھا. اگر شاید تاریخ آپ کے ذہن میں ہوتی تو آپ اتنی خاموشی سے یہ اتنا گرا قدر جملہ نہیں سن لیتے. کیا کہا کہ جناب آدم سے کتنے معصومین کا تھا؟ 13 کا تھا, 14 کا نہیں تھا. معصوم کتنے؟ 14. نور ہے 13 کا, بس 13 کا کیوں تھا, 14 کا کیوں نہیں تھا؟ تو آپ سلسلہ سنیے. جناب آدم سے نور چلا 14 معصومین کا, کہاں تک آیا؟ صلب جناب عبد المطلب تک آیا. زیارت وارثہ تو پڑھتے ہیں نا, زیارت وارثہ کے جملے ترجمہ کر لیجئے گا کہ اس نور کو پاک صلبوں میں رکھا گیا اور طاہر رحموں میں رکھا گیا. یہ زیارت وارثہ کے جملے میرے جملے نہیں ہیں کہ یہ اہل بیت کا جو نور ہے کہاں رکھا گیا؟ اسلاب المطہرہ و رحم الطاہرہ. ٹھیک ہے, پاک صلبوں میں اور پاک رحموں میں یہ نور رکھا گیا ہے. اب سنیے, یہ نور چلا کہاں تک آیا؟ جناب عبد المطلب میں آ کر یہ نور 2 حصوں میں بٹ گیا. نور کا ایک حصہ صلب ابو طالب میں چلا گیا, ایک نور کا حصہ صلب عبداللہ میں چلا گیا. اب جملے سنیے گا اگر میرے ساتھ ہے تو. یہ نور 2 حصوں میں بٹا. نبوت کا نور کہاں گیا؟ صلب عبداللہ میں گیا. امامت اور ولایت کا نور کہاں گیا؟ صلب ابو طالب میں گیا. تو یہ 2 نور کے 2 حصے ہو گئے. اب صلب ابو طالب سے امامت کا سلسلہ چلا, صلب عبداللہ سے نبوت کا سلسلہ, اور نبوت وہیں آ کر ہمارے حضور پر ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ 3 کتنے کا؟ 13 کا نور تھا, 14 کا نور نہیں تھا. معصوم ہے کتنے؟ 14. 13 کا نور تھا, 13 کا کیسے تھا؟ جناب عبد المطلب تک آیا, آگے بڑھ گیا. جناب جو ہے عبداللہ میں رسول کا نور چلا گیا, صلب میں نبوت کا نور چلا گیا. تو ایک تو یہ ہو گئے, اور اس کے بعد 12 معصومین کا جو نور تھا کہاں گیا؟ صلب ابو طالب میں گیا. کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے نا. تو 14 کا نور کہاں تھا؟ ارے عظمت سمجھیے جناب فاطمہ زہرا کی. اب جملے سنیے گا. ارے پروردگار عالم نے جو امتیاز, جو عظمت شہزادی فاطمہ زہرا کو عطا کی وہ نہ امام کو عطا کی, ارے نہ رسول کو عطا کی. ارے رسول کا نور بھی صلبوں سے ہوتا ہوا آیا, اماموں کا نور بھی طاہر صلبوں سے ہوتا ہوا آیا. ارے ایک یہ ذات فاطمہ تھی, ارے جس کے نور کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے دیا. ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد کے اندر. محمد آل محمد صلوات. یہ ہے عظمت شہزادی فاطمہ زہرا. یعنی جناب فاطمہ زہرا وہ گرہ بہر تحفہ ہے پروردگار عالم کا. اتنا بہترین تحفہ ہے کہ اللہ نے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے کیا ہے جنت میں بلا کے عطا کیا. اب شہزادی فاطمہ زہرا کے جملے سنیے. خود شہزادی فاطمہ زہرا کیا کہتی ہیں؟ ان اللہ خلق نوری, اللہ نے میرا نور خلق کیا. کیا کیا؟ میرا نور خلق کیا. کہاں سے خلق کیا؟ اپنے نور سے خلق کیا. اس کو عودت پھر اس کو جو ہے رکھ دیا, وضع کر دیا. کہاں پر؟ فی شجر من اشجار الجنہ, جنت کے درخت میں سے ایک درخت میں اس نور کو رکھ دیا. ٹھیک کہاں رکھ دیا؟ جنت کے درخت میں سے ایک درخت میں اس نور کو رکھ دیا. فَأَضَاءَتْ, جیسے ہی نور اس درخت میں رکھا گیا نا تو روشنی پھیل گئی. اِذَا جَاءَ ابھی, جب میرے باپ محمد فی لیلۃ المعراج, معراج پر کہاں آئے؟ آسمانوں پر آئے. کون؟
جناب فاطمہ زہرا کے جملے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جب میرے باپ محمد کہاں پر آئے؟ لیلہ معراج یعنی معراج کی رات کہاں آئے؟ آسمانوں پر آئے، تو اللہ نے ان کی طرف الہام کیا، فَقُلْ اے میرے حبیب کھا لو، کیا کھا لو؟ اس سیب کو کھا لو۔ فَأَكَلَ کیا ہوا؟ رسول نے وہ کھایا، پھر استودع، پھر میرے اس نور کو اللہ نے اس سیب کے ذریعے صلب پیغمبر میں رکھ دیا۔ یہ نور جو ہے کہاں آیا؟ صلب پیغمبر پہ، کس کے؟ اس سیب کے ذریعے سے آیا۔ اب کتنا بھی جو ہے تعویلیں پیش کر لو، میں تو ایک ہی جملہ کہوں گا، معراج پہ رسول کو کیوں بلایا تھا؟ یوں بلایا تھا، یوں بلایا تھا، یوں بلایا تھا۔ ایک روایت اور بھی یہ ملتی ہے کہ معراج پہ رسول، یعنی رسول کی معراج نہیں ہوئی تھی بلکہ فرشتوں کی معراج ہوئی تھی۔ فرشتوں کی معراج کی ہوئی تھی، روایت بھی ملتی ہے فرشتوں کی معراج اس لیے ہوئی تھی کہ فرشتے ایک دن دست ادب جوڑ کے بارگاہ توحید میں آ گئے، کہنے لگے اے پروردگار، یہاں تو نے ایک نور خلق کیا تھا، بہت دنوں سے ہم نے اس نور کو ہی نہیں دیکھا، تو نے اس نور کو زمینوں پہ بھیج دیا، اب ہم اس نور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جہاں معراج کا تذکرہ ہے وہاں یہ جملے بھی ملتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو بلایا، اس لیے بلایا تاکہ فرشتوں کی معراج ہو جائے۔ اب جتنی بھی وجوہات ہے معراج کی ہو، لیکن میں تو ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اللہ نے رسول کو معراج پر اس لیے بلایا کہ جناب فاطمہ زہرا کا تحفہ دینا تھا۔ ایک سب بات اور پڑھ دیجئے، محمد آل محمد کیا ایک ایسی سلوات پڑھیے جس میں جو لوگ کچھ سست ہیں ان کی بھی سستی اتر جائے۔ وہ بھی نہیں تو یہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی کیا عظمت، کیا فضیلت ہے، جناب مریم کی کیا فضیلت ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جناب مریم کی ایک نسبت یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ یہ علامہ اقبال کا جملہ ہے کہ جناب مریم کی عظمت کیا ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اس نسبت سے ان کی اتنی عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ جب جناب مریم کی اتنی عظمت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے تو شہزادی فاطمہ زہرا کی کتنی عظمت ہوگی؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ مریم ماں ہے، کس کی ماں ہے؟ جناب عیسیٰ کی، لیکن فاطمہ زہرا کون ہے؟ رحمت العالمین کی بیٹی ہے، کل ایمان کی زوجہ ہے، جوانان جنت کے سردار جو ان کی ماں ہے۔ بھائی اس سے زیادہ عظمت ہے؟ کتنی عظمت ہے؟ عظمت کے تین معیار ہیں، رحمت العالمین کی بیٹی ہے، کل ایمان کی زوجہ، اور کس کی؟ جوانان جنت کے جو سردار ہیں ان کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیے، بیٹی رحمت ہوتی ہے یا نعمت؟ بیٹی کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے نا بیٹی، سب کو پتا ہے کہ ہمیں بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ تو اب شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے، ارے جو رحمت العالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ رحمت ہے نا فاطمہ زہرا، تو جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنے تو وہ کون ہے؟ وہ ہے فاطمہ۔ اپنے شوہر کے لیے کیا ہے؟ زوجہ ہے نا، علی کے لیے کیا ہے؟ زوجہ ہے، اور علی کون ہے؟ علی ہے کل ایمان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول نے کہا تھا، خندق میں کہا تھا جب عمرو بن عبدود کے مقابلے میں بھیجا تھا کہ میں کل ایمان کو کس کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں؟ کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں۔ یہ پکا ہے نا کل ایمان ہے علی۔ علی کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ علی کی زوجہ کا نام ہے فاطمہ، علی ہے کل ایمان۔ رسول کی ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ اگر کسی نے اب شادی کر لی تو اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ توجہ کیجئے نا، کہاں بیٹھے کہ کیا حدیث ہے کہ اگر کسی نے شادی کر لی تو اس نے کیا کر لیا؟ اپنا آدھا ایمان بچا لیا۔ تو کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ فاطمہ زہرا کی ذات وہ ہے جو کل ایمان کے آدھے ایمان کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے جناب فاطمہ زہرا، ٹھیک ہے۔ رسول کی ایک
اور پڑھیے آگے. فاطمہ کون ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کی ماں ہے. اور رسول کیا کہتے ہیں؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اب تو شاید پڑھنا ہی نہیں پڑے، مجھے پڑھنا ہی نہیں پڑے. کیا کہا رسول نے؟ کیا کہا؟ جنت تمہارے پاؤں کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگا لیجئے. ارے شہزادی ان کی ماں ہے جو جوانان جنت کے سردار ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجئے عظمت آل محمد. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ٹھیک ہے. فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ زہرا اہل بیت میں فضیلتوں کا مرکز ہے. کون ہے مرکز؟ یہ جناب فاطمہ زہرا مرکز ہے. یہ کوئی پھر وہی میں بات کہہ دوں کہ میں فضائلوں کی رو میں نہیں پڑھ رہا یہ جملے. یہ تو وہ سب ہے جو آپ کے ذہن میں وہ متوجہ کرانا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا مرکز ہے نہیں ہے، اہل بیت کی فضیلتوں کا مرکز ہے. یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئی؟ یہ اس جگہ سمجھ میں آئی جب سارے چادر کے نیچے آ گئے تھے. جب سارے چادر کے نیچے آ گئے تو بڑا عجیب منظر ہے. یہاں بھی سارے چادر کے نیچے آ گئے. جبریل نے پوچھ لیا من ہم تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبرائیل تمہیں یہی نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے؟ اور تم یہ پوچھ رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ تم نہیں جانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ ارے تم انہیں سب کو جانتے ہو. ان کے جھولے تم نے جھلائے، ان کے دروازوں پہ جھاڑو دی، ان کے یہاں گداگیری تم نے کری. تم کس کو نہیں پہچانتے جو کہہ رہے ہو چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز جبرائیل آئی، پہچانتا تو سب کو ہوں لیکن ایک فرق ہے. ارے جب یہ الگ الگ ہوتے ہیں تو پہچان میں آتے ہیں، اور جب ایک جگہ آ جاتے ہیں تو پھر پہچان میں نہیں آتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد. جبرائیل نے کہا بھئی ایسے پہچان میں نہیں آتے. جب الگ الگ ہیں تو سب پہچان میں آ رہے ہیں، ایک جگہ آ گئے تو اب پہچان میں نہیں. تو جبرائیل کیا کہہ رہے؟ من ہم تحت الکسا، فاطمہ فضیلتوں کا مرکز ہے. کون ہے مرکز؟ چادر کے نیچے کتنے ہیں؟ 5 ہے نا. ابھی جبرائیل کو مت لگائیے، ابھی تو جبرائیل پوچھ ہی رہے ہیں. ابھی جبرائیل آئے نہیں، ابھی پوچھ رہے ہیں کہ من ہم تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ کہا اب مرکز کسے بنایا؟ اب حدیث کسے تو سب پڑھتے نا. مرکز کسے بنایا؟ نہ محمد کو بنایا، نہ علی کو بنایا، نہ حسن کو بنایا، نہ حسین کو بنایا، بلکہ کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یعنی مرکز بنایا فاطمہ کو کہ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. یعنی مرکز فاطمہ ہی کو بنایا نا. اب میں کہوں گا اے معبود مرکز فاطمہ کو کیوں بنایا؟ کسی اور کو بنا دیتا، محمد کو بنا دیتا، علی کو بنا دیتا، حسن کو بنا دیتا، حسین کو بنا دیتا. تو اب یہاں سے جملہ سنیے اور آج کی بات جو ہے کیا ہے؟ ختم ہو گئے. مرکز فاطمہ ہی کو کیوں بنایا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ اس لیے میں نے مرکز فاطمہ کو بنایا ہے کہ بہت سے لوگ آئیں گے اہل بیت میں شامل ہونا چاہیں گے. آخر تک توجہ کیجئے، آخر والے بھی توجہ، کہ اہل بیت میں شامل ہونا چاہیں گے. اگر لوگ اہل بیت میں شامل ہونے لگے نا تو تم ایک کام کرنا، اس کو مرکز کی طرف پلٹا دینا. کہاں پلٹا دینا؟ مرکز کی طرف پلٹا دینا. اگر مرکز سے محرم ہو، یہ جملے کی قدر نہیں کی آپ نے، اگر مرکز سے محرم ہو تو سمجھ لینا اہل بیت میں ہے، اور اگر مرکز سے نہ محرم ہو تو پھر وہ اہل بیت میں نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد آل محمد کے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تو مرکز اسی لیے بنایا. پلٹا دو جناب فاطمہ کی طرف جو بھی آنا چاہے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یعنی فاطمہ ہیں
ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے یعنی یہ سارے کے سارے مرکز سے محرم ہیں نہیں محرم ہیں؟ اگر کوئی محرم ہے مرکز سے تو سمجھ لو اہل بیت میں ہے، اور اگر مرکز سے نہ محرم ہے تو پھر وہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب تمہارا دشمن ابتر ہے، تمہارا دشمن بد نسلہ ہے۔ تو وہ جو روایت میں چھٹے امام کی پڑھ رہا تھا سلسلے والی، وہ ختم نہیں ہو پائی، وہ انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ اس سے گفتگو آگے بڑھے گی، اور کل انشاءاللہ جناب فاطمہ زہرا کے نام کی تشریح ہوگی، منصورہ کی تشریح ہوگی، لفظ زہرا کی تشریح ہوگی، لفظ صدیقہ کی تشریح ہوگی، اور بھی جو ہے بہت سے لقب ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے پانچوں امام کہتے ہیں کہ میری جدہ کے اللہ کے پاس کتنے نام ہیں؟ دونوں، فاطمہ ہے، زہرا ہے، مبارکہ ہے، طاہرہ ہے، محدثہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے۔ یہ سارے نام جو ہیں کیا ہیں؟ اللہ کے نزدیک ہے جناب فاطمہ زہرا کے، اور نام جو اللہ نے رکھا اپنے نام کے فاطر السماوات سے کیا رکھا؟ فاطمہ رکھا۔ اب فاطمہ، اب حدیث یہاں لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کل گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوگا۔ آج کی گفتگو ختم ہو گئی، آج 5 محرم تمام ہو گئی عزیز، 5 یعنی آدھا محرم، نصف محرم ختم ہو گیا۔ آپ عزیزو، ہم اس حق سے جس حق سے گریہ کرنا چاہیے تھا ہم گریہ نہ کر سکے، ہم رو نہ سکے، ہم شہزادی کو اس اعتبار سے پرسہ نہ دے سکے۔ میں یہاں پر کہتا ہوں، گزشتہ مجالس میں بھی میں نے کہا ہے کہ جب جناب امام حسین کے فرزند زہرا کے مصائب ہوں تو روایت یہ بتاتی کہ ایسے رونا چاہیے جیسے اپنے جوان کو رویا جاتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایسے گریہ کرو، تڑپ کے گریہ کرو، اور اگر کسی کو رونا نہ آ رہا ہو تو وہ رونے جیسا منہ بنا لے، اور اگر اس سے منہ بھی نہیں بنایا جا رہا تو امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے جد کے مصائب ہو نا، ان مصائبوں کے احترام میں اپنے نگاہوں کو جھکا لو، اپنی گردنوں کو جھکا لو، اس کا بھی ثواب ملے گا عزیزو۔ اہل بیت گریہ کا، امام حسین کا غم بڑا غم ہے۔ آج کس کا پرسہ دینا ہے؟ آج کس کا ماتم کرنا ہے؟ عزیزو، آج اس کا ماتم کرنا ہے جو اس عزاداری کی بانی ہے، اس کے بیٹوں پر، جس نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی ہے، جس نے شہر شام میں پہلا علم نصب کیا تھا، اس کے بیٹوں کا ماتم ہے، اس کو پرسہ دینا ہے۔ کس بیوی کو پرسہ دینا ہے؟ جو اپنے بیٹوں پہ کبھی نہیں روئی، کبھی اس نے اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کیا۔ کس بیوی کو پرسہ دینا ہے؟